قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور قرآن۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کے نور سے منور فرمائے، ہماری قبر و آخرت کو روشن فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام نور قرآن میں الحمدللہ ہم قرآن کریم کی کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرتے ہیں۔ آئیے آج کی اس پروگرام میں جو آیات تلاوت کی جانے والی ہیں اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر۔ ترجمہ کنز الایمان، اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ۔ ترجمہ کنز العرفان، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ۔ تفسیر، یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ شان نزول، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حرا پہاڑ پر تھا کہ مجھے ندا دی گئی، یا محمد انکا رسول اللہ۔ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کچھ نہ پایا، اور جب اوپر دیکھا تو ایک شخص، یعنی وہی فرشتہ جس نے ندا کی تھی، آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر رعب طاری ہوا، اور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے چادر اڑھاؤ۔ انہوں نے چادر اڑائی۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، یا ایہا المدثر، یعنی اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے چادر اوڑھنے والے، آپ اپنی خوابگاہ سے کھڑے ہو جائیں، پھر اپنی قوم کو ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی خوابگاہ سے کھڑے ہو جائیں، پھر تمام لوگوں کو ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، کیونکہ آپ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ تفسیر، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اللہ پاک کی شان میں جو بکواس کرتے ہیں، آپ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کریں۔ مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تکبیر سن کر تکبیر کہی اور خوش ہوئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ وحی آئی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے کپڑے ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھیں، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، اور نماز کے علاوہ اور حالتوں میں بھی کپڑے پاک رکھنا بہتر ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ آپ کے کپڑے عربوں کی عادت کے مطابق زیادہ لمبے نہ ہوں، کیونکہ بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے کے دوران کپڑے نجس ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ ترجمہ کنز الایمان،
اور گندگی سے دور رہو اور زیادہ لینے کی خاطر کسی پر احسان نہ کرو اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرتے رہو۔ تفسیر والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے کی طرح معبودان باطلہ کی عبادت سے دور رہنے پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا جس طرح مسلمان کے اس قول اہدنا کا یہ معنی نہیں کہ اے اللہ ہم ہدایت پر نہیں، اسی لیے ہمیں ہدایت عطا فرما، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں اس ہدایت پر ثابت قدم رکھ، تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ لینے کی خاطر کسی پر احسان نہ کرو۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا مال کسی کو اس نیت سے ہدیے کے طور پر نہ دینا کہ وہ آپ کو اس سے زیادہ دے گا۔ یاد رہے کہ دنیا میں تحفے اور نیوتے دینے کے معاملے میں دستور ہے کہ دینے والا یہ خیال کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے وہ موقع آنے پر مجھے اس سے زیادہ دے گا۔ اس قسم کے نیوتے اور ہدیے شرعاً اگرچہ جائز ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے منع فرمایا گیا، کیونکہ شان نبوت بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، اور اس منصب عالی کے لائق یہی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کو جو کچھ دیں وہ محض کرم کے طور پر ہو، اور جسے دیا اس سے لینے یا نفع حاصل کرنے کی نیت نہ ہو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرتے رہو۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے اس کی اطاعت، اس کے احکامات، اس کے ممنوعات اور ان ایذاؤں پر صبر کرتے رہیں جو دین کی خاطر آپ کو برداشت کرنی پڑیں۔ اللہ پاک ہمیں ان مبارک آیتوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً مسلمانوں کی راہوں سے تکلیف دہ چیزیں دور کرنے کی بڑی فضیلت ہے، چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال، صفحہ نمبر 623 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے اس راستے پر ایک کانٹے دار شاخ پائی تو اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ رب العزت کو اس شخص کا یہ عمل پسند آیا اور اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایذا پہنچانے والی چیز ہٹا دی، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک نیکی لکھی جائے تو اللہ پاک اس نیکی کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، مسلمانوں کی راہ میں ایسا روڑا پتھر وغیرہ ہو جس سے ٹھوکر لگ سکتی ہو، یا ٹوٹے ہوئے کانچ پڑے ہوں جس سے کسی کا پاؤں زخمی ہو سکتا ہو، یا سڑک پر کیلے، پپیتے یا آم وغیرہ کے چھلکے کسی نے پھینک دیے ہوں جس سے آدمی پھسل کر گر سکتا ہو، اور اسی طرح کی ایسی چیزیں رضا الہی عز و جل کی نیت سے ہٹا دینا کار ثواب ہے۔ اسی طرح راستے پر گڈھا ہو یا گٹر کا ڈھکن کھلا ہو تو ممکنہ صورت میں اس کا بھی مناسب بندوبست کر دینا چاہیے۔ کھلے گٹر تو اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بچے وغیرہ اس میں گر کر مر جاتے ہیں۔ جہاں لوہے کے ڈھکن چوری ہونے کا خطرہ ہو وہاں سیمنٹ کے ڈھکن لگانا مناسب ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ جو چیزیں دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوں، مثلا چھلکے، گندگی وغیرہ، راستے میں ہرگز نہ پھینکے۔ اگر اپنے گھر کا گٹر بھر گیا، گندا پانی گلی میں آ گیا، یا گندے پانی کا باہری پائپ ٹوٹ گیا، اس طرح کے مسائل فوراً حل کر لینے چاہیے۔
نیز کپڑے وغیرہ بھی دھو کر گھروں کے برآمدے میں اس طرح نہ سکھائے جائیں کہ راہ گیروں پر، راستے میں گزرنے والوں پر پانی ٹپکتا ہو۔ کسی کے گھر کے آگے اس طرح کچرا ڈالنا کہ اسے تکلیف پہنچے، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ حقوق عامہ تلف کرنا، یعنی لوگوں کے جو حقوق ہیں، ان کے رائٹس ہیں، وہ تلف کرنا، مثلا اجتماع ذکر و نعت، چوک اجتماع یا کسی طرح کی دینی یا دنیاوی تقریب کے لیے عام گزرگاہوں کا راستہ بند کر دینا ناجائز اور گناہ ہے۔ اسی طرح چیزیں بیچنے کے لیے ٹھیلا یا اسٹال لگا کر یا قصداً گاڑی پارک کر کے کسی کے گھر، دکان یا راستے میں گزرنے والوں کا راستہ تنگ کر دینا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، کسی نماز میں مسجد بھر گئی اور باہر صفیں بنا دی گئیں یا جنازے کے جلوس کی وجہ سے راستہ گر گیا، یہ گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح حاجیوں کی رخصت و استقبال کے جلوس اور جلوس میلاد میں بھی حرج نہیں۔ مسلمان کی راحت کا سامان کیجے، یوں خود پر رہے خلد آسان کیجے۔ سبحان اللہ۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 314 پر دی ہوئی بخاری شریف کی حدیث پاک راستوں میں بیٹھنے کے حقوق میں راستے کا حق نمبر 3 سلام کا جواب دینا، اس کے متعلق نیکی کی دعوت پر مشتمل مدنی پھول قبول فرمائی۔ جب کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا اس کو سن سکے۔ سلام اور ملاقات کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو سلام کرتا ہے، سبحان اللہ، تو ان میں سے اللہ عز و جل کے نزدیک زیادہ محبوب یعنی پیارا وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ گرم جوشی سے ملاقات کرتا ہے۔ پھر جب وہ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں تو ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 90 رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اور مصافحہ اور 10 مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے میں پہل کرنے والے کے لیے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب دو مسلمان ملاقات کے وقت آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیض القدیر میں اس حدیث پاک کے الفاظ جب دو مسلمان ملاقات کے وقت آپس میں مصافحہ کرتے ہیں کے تحت فرماتے ہیں، یعنی مرد مرد سے یا عورت عورت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ تیری رحمتوں پہ میں قرباں یا رب، میرے بال بچے میری جان یا رب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم کو بھی ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، سلام میں پہل کرنے، ان کی تکلیفوں میں ان کا ساتھ دینے، پریشانیاں لوگوں کی دور کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے،
احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن